نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی کما ورد فی سورة الحشر هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون وقال عز وجل كما ورد في الآخرة السورة سورة المائدة يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور بإذنه ويهدي بهم إلى صراط مستقيم وقال الله تعالى كما ورد في الآخرة سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال عز وجل كما ورد في الآخرة سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم عن عبد الله بن السلام رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النعام تدخلوا الجنة بالسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اسماء الحسنہ کے تعارفی لیکچر میں صحیح مسلم کی یہ حدیث سنی تھی جو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للہ تسعۃ وتسعون اسما من حفظها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں محفوظ رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ محفوظ رکھنے سے مراد پہلا یہ کہ ان ناموں کو جاننا، دوسرا ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، اور تیسرا ان کے تقاضے کے ذریعے اپنے اعمال کو درست کرنا۔ گزشتہ 2 لیکچر میں ہم نے 5 اسماء الحسنہ کا ذکر کیا ہے: اللہ، الرحمن، الرحیم، الغفور، الغفار۔ انشاءاللہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء الحسنہ السلام، الودود اور المؤمن کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ الرحیم، الرحمن، الغفور پراپر ناؤن ہے، لیکن السلام یہ لینگویج کے اعتبار سے پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ ایک کنسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک اسم قرآن میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ حشر کی آیہ نمبر 23 میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ السلام کا روٹ ورڈ سلم ہے، جس کا معنی پیس، اطمینان، امن، حفاظت ہے۔ پیس، اطمینان، امن اور حفاظت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب برائیوں اور عیب سے پاک ہو، خرابی اور غلطیوں سے دور ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ ہر طرح سے پرفیکٹ ہے۔ جیسے سورہ اخلاص میں آتا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اسے جنا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے
اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ آیت الکرسی میں آتا ہے لا تأخذ سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ پھر حدیث میں آتا ہے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، کوئی شر اس کی طرف مناسب نہیں رکھتی۔ سلامتی کا مرکز یعنی سورس السلام ہے۔ ہر طرح کی سلامتی امن اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جس دن اللہ کے نیک بندے اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو ان کی گریٹنگز بھی السلام ہوگی، جیسے سورہ احزاب آیت نمبر 44 میں آتا ہے تحیتهم یوم یلقونہ سلام وعد لهم اجرا کریما۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو پہلا لفظ سکھایا وہ سلام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور روح کی اور آدم علیہ السلام سے کہا فرشتے کے اس جماعت کے پاس جاؤ اور ان سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ان کے جواب کو یاد کرو، یہ تمہاری اور تمہارے اولاد کی گریٹنگ رہے گی یوم القیامت تک۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کے جماعت کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں نے برکاتہ کا اضافہ کیا۔ آدم علیہ السلام نے یہ یاد کیا اور یہ تمام انسانیت کی گریٹنگز ہیں۔ ہم مسلم عربی میں کہتے ہیں السلام علیکم، یہودی عبرانی میں یعنی ہیبرو زبان میں کہتے ہیں السلام علیکم، اسی طرح کرسچن کہتے ہیں پیس بی انٹو یو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے پہلا حکم دیا وہ سلام کا پھیلانا تھا۔ عن عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینة فكان أول شيء سمعت تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3252۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ تھی اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، اسے عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلح رحمی کرو، راتوں میں نماز ادا کرو جب لوگ سو رہے ہو تو تم داخل ہوں گے جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جب نماز میں تحیات کے لیے بیٹھو تو اللہ کی تعریف بیان کرو۔ صحابہ الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہیں کہتے ہوئے سنا السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام علی رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ هو السلام، اللہ تعالی السلام ہے، انہیں سلام نہیں بھیج سکتے، اللہ تعالی ہی اسی سے ہے سلامتی۔ اور انہیں تحیات کی دعا سکھائی جو حدیث میں آتی ہے حدثنا ابو نعیم رضی اللہ عنہ قال سمعت ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال یقول علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ التشہد کما یعلمنی سورۃ من القرآن التحیات للہ والصلوات والطیبات
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यह हदीस सही बुखारी की है, हदीस नंबर 6265। अबू नुऐम रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद सिखाया। उस वक्त मेरा हाथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हथेलियों के दरमियान था। उन्होंने मुझे तशहुद की दुआ इस तरह सिखाई जैसे वो कुरान की सूरतें सिखाया करते। फिर सही बुखारी की हदीस है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, अल्लाह ताला ने खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को सलाम भेजा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तुम्हारे लिए अल्लाह की सलाम ले आए हैं, खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ने जवाब में कहा, इन्नल्लाह हुवस्सलाम व अला जिब्रील अस्सलाम व अलैका या रसूल अल्लाह सलाम। बेशक अल्लाह ताला अस्सलाम है, जिब्रील अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की सलामती हो, और या रसूल अल्लाह आप पर भी अल्लाह ताला की सलामती हो। अल्लाह ताला ने अपने नेक फरमाबरदार बंदों के लिए जन्नत तैयार कर दी है। इसे दारुस्सलाम भी कहा जाता है, यानी सलामती का घर। यहाँ न गम न परेशानी होगी, ये हर तरह की तकलीफ से खाली होगी। जन्नत में पहुँचने के लिए हमें जो सलामती का रास्ता इख्तियार करना है, वो रास्ता अल्लाह ताला की फरमाबरदारी, उसकी इताअत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे चलने से अता होगा। इस हिदायत का रास्ता सबीलुस सलाम कहते हैं। अल्लाह ताला हमें बुलाता है उसकी मगफिरत और जन्नत की तरफ। जैसे सूरह बकरा आया नंबर 221 में आता है, वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निही। इसी तरह सूरह यूनुस आया नंबर 25 में आता है, वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह ताला तुम्हें बुला रहा है सलामती यानी दारुस्सलाम की तरफ। वो हिदायत देता है जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। सूरह माइदा आया नंबर 16 में आता है, यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबा रिज़वानहु सुबुलस सलामी व युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूरी बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह रहनुमाई फरमाता है उनकी सलामती के रास्ते की तरफ, यानी सुबुलुस सलाम की तरफ, जो उसके रास्ते के तालिब है, और निकालता है उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ अपने हुक्म से, और रहनुमाई फरमाता है सीधे रास्ते की तरफ। सलामती और आमन हासिल करने के लिए सुबुलुस सलाम पर चलते हुए दारुस्सलाम तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला, इस्लाम के मानी होते हैं अमन हासिल करना। अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे करके इंसान चाहता है कि वो सलामती के रास्ते चले, लेकिन उसके ख्वाहिश नफ्स उसे दुनिया के रास्ते में भटका देती है। जो अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करे और दीन के रास्ते को अपना ले, उन पर अल्लाह ताला की सलामती है। सेकंड ये कि दूसरों की मजाक उड़ाना, गीबत करना, ताने देना, उनके ऐब ढूंढना
दूसरों की सलामती उठाने जैसा है। और ये याद रखना चाहिए कि इस्लाम नहीं सिखाता दूसरों की सलामती उठा देना। जैसे सूरह हुमज़ा में आता है, आया नंबर 1 में, वैलुल कुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, बड़ी खराबी है उस शख्स के लिए जो लोगों के ऐब ढूंढता है और ताने देता है। थर्ड पॉइंट, सलाम को आम करना चाहिए। कौम जो सलाम को आम करती है उनमें मोहब्बत और सलामती होती है। जैसे सूरह नीसा आया नंबर 86 में आता है, वइज़ा हुय्यितुम बितहियतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन हसीबा। जब तुम्हें सलामती की कोई दुआ दे तो तुम भी सलामती की इससे बेहतर दुआ दो या इसी को लौटा दो। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब करने वाला है। फोर्थ, सलाम में पहल करना चाहिए। जो अल्लाह के नज़दीक है वो पहले सलाम करता है। जैसे हदीस में आता है, सुनान तिरमिज़ी हदीस नंबर 2699, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, सलाम में पहल करो। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा या कौन बच्चा, सभी को सलाम में पहल करना चाहिए। सलाम मुफ्त में नेकियां कमाने का जरिया है। अस्सलामु अलैकुम से 10 नेकी मिलती है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह से 20 और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू से 30। यानी सलाम नेकी बढ़ाने का एक जरिया है। फिफ्थ पॉइंट, अस्सलाम अल्लाह ताला का बहुत मुबारक और पावरफुल इस्म है। ये इस्मुल हुस्ना हमारे दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा करता है, दिलों की घबराहट और बेचैनी को दूर करता है। पॉइंट 6, नमाज के बाद जो जिक्र किया जाता है उसके ये कलिमात हदीस में आते हैं। ये हदीस सही मुस्लिम की है, हदीस नंबर 591। अन उबान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा सरफ़ा मिन सलातिही अस्तग़फ़रा सलासन व क़ाल अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता ज़ल जलाली वल इकराम। जब तुम नमाज खत्म करके सलाम फेरो तो 3 मर्तबा अस्तगफार पढ़ो और फिर ये दुआ पढ़ो जो अल्लाह की सलामती बयान करती है। पॉइंट 7, हमारा अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि हम सलाम फैलाएं और इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए सुबुलुस सलाम के राह पर चलते हुए अस्सलाम की रहमत से दारुस सलाम में दाखिल हो। फिर पॉइंट 8, सूरतुल यासीन आया नंबर 58 में आता है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलाम हो तुम पर रब्बे रहीम की तरफ से। जन्नत जो दारुस्सलाम है, इसमें ना किसी तरह की परेशानी होगी, ना कोई गम होगा, ना तकलीफ होगी, क्योंकि अल्लाह ताला जो अस्सलाम है उसने सलामती के साथ अपने बंदों को दारुस्सलाम यानी जन्नत में दाखिल किया। सूरतुल वाक़िया की आया नंबर 25 और 26 में आता है, ला यस्माऊन फीहा लगवन वला तासीमा इल्ला कीलन सलामन सलामा। वो नहीं सुनेंगे जन्नत में बुरी बात और न कोई इल्जाम वाली बात, मगर उनके लिए सिर्फ हर तरफ से सलाम सलाम की आवाज होगी।
اسی لیے آئیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ، یا رحمان، یا سلام، ہم پر سلامتی عطا فرما، سبل السلام کا ہدایت دے اور دارالسلام تیری جنت میں داخل فرما، آمین۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے دوسرے اسم الودود کا ذکر کرتے ہیں۔ الودود اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک اسم 2 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، ایک سورہ ہود آیا نمبر 90 میں جہاں رحیم ودود، اور سورہ بروج میں آیا نمبر 14 میں آتا ہے غفور الودود۔ سورہ ہود میں آتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے اور بے انتہا محبت کرنے والا۔ سورہ بروج میں آتا ہے غفور الودود، اپنی محبت سے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ کہہ سکتے ہیں یا ودود مجھے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غفور ہے اور محبت کرنے والا، وہ ہماری گناہوں کو اپنی محبت سے معاف کر دیتا ہے۔ الودود کے معنی ہوتے ہیں بہت محبت کرنے والا، اور جس سے بے حد محبت کی جائے، جو بے حد محبوب ہو۔ محبت کے لیے عربک لغت میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے حبا یحب محبتن، جس کا روٹ ورڈ ہے حبب حب، اور دوسرا لفظ جو محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ودہ یا ودو مودتن، اس کا روٹ ورڈ ہے ود، ود وہ اسپیشل ٹائپ کا لو یعنی پیار ہے جسے ایٹرنل یا لمٹ لیس کہہ سکتے ہیں۔ یہ پیار، یہ محبت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اپنے نیک بندوں پر ہوتی ہے۔ انسان میں مودہ کم پایا جاتا ہے، مثلا نرچرنگ لو جسے کہتے ہیں، جو ماں اور بچے کے درمیان پایا جاتا ہے۔ الودود 2 پارٹس کے محبت بیان کرتا ہے، ایک اللہ کی محبت اور دوسرا اللہ سے محبت۔ اللہ کی بے پناہ محبت اپنے مخلوق کے لیے، اور سیکنڈ مخلوق کی محبت اپنے خالق دا کریٹر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس میں ایک سیلفش یعنی خود غرضی کا ایلیمنٹ ہے، لیکن اللہ جو الودود ہے، اس کی محبت کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ اس کی محبت بے پناہ ہے، جیسے سورہ التین میں آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ آیا سورۃ 3 میں 4 ہے۔ ہم نے انسان کو بہترین شیپ میں پیدا کیا۔ پھر سورہ تغابن میں آیا نمبر 3 میں آتا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری صورتیں بنائی تو بہترین صورتیں بنائیں۔ اور سورہ بلد آیا نمبر 8، 9 اور 10 میں آتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی، ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ ہم نے راہ دکھلائی 2 راستوں کی، ایک ہدایت والا راستہ اور دوسرا گمراہی کا۔ یہ انسان ہے جو راستے اپناتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق اپنی رحمت اور محبت سے کی ہے۔ انسان الودود کی محبت کو جان لے اور نیکی کا راستہ اختیار کرے تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔
اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، ہم اللہ کی رحمت کو دیکھ سکے اور اس کا شکر ادا کر سکے، اللہ کی پاکیزگی بیان کر سکے اپنے زبان سے، اور ذہانت دی ہے تاکہ ہم فرق کر سکے ہدایت کے اور گمراہی کے راستے میں، اور ہم ہدایت کا راستہ اپنا لے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے، اللہ سے محبت کر سکے اور اللہ کی محبت کو حاصل کر سکے۔ دوسرا پارٹ، مخلوق کی محبت اپنے خالق کے لیے۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اپنی جان، مال، اولاد، رشتہ دار، ہر چیز سے بڑھ کر رب سے محبت کرتے ہیں۔ دنیاوی محبت میں لے دے کا معاملہ ہوتا ہے، اگر اس میں انبن ہو جائے تو یہ محبت تکلیف دیتی ہے اور غم کا باعث بنتی ہے، لیکن المودہ جو اللہ کا اسم ہے یہ وہ محبت ظاہر کرتا ہے جس میں نہ تکلیف ہے نہ غم۔ اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلا، ایمان کو پختہ کرنا چاہیے، جیسے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 257 میں آتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے، پروٹیکٹر ہے، محافظ ہے اہل ایمان کا، اور انہیں نکالتا ہے گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ، انسان کو محسن بننا ہے اور محسن بننا چاہیے، احسان کرنے والا اور نیکی کے کام کرنے والا ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 93 میں آتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انسان کو تقوی حاصل کرنا چاہیے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈر اور محبت کا مجموعہ ہے، یعنی اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچیں، اور ساتھ ساتھ بے انتہا محبت ہونا چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور شکر گزار رہے۔ تھرڈ، جو چاہتا ہے کہ اللہ اسے محبت کرے تو اسے صبر اختیار کرنا چاہیے۔ صبر کیا ہے؟ کسی تکلیف، دکھ، غم اور مشکل حالات میں، یا اپنے جسم میں کسی بیماری آنے پر اپنے زبان سے ایسی بات نہ نکالے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو۔ مشکلات میں برداشت سے کام لے، کیونکہ صبر اس چیز کا نام ہے جہاں ہمارے نیگیٹو ری ایکشن سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر سورہ بقرہ
आया नंबर 155 में आता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें लाजिमन आजमाएंगे किसी कदर खौफ और भूख से, मालों और जानों से, समरात के नुकसान से। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बशारत दीजिए सब्र करने वालों को। जैसे हम प्रेजेंट सिचुएशन में इस वबा की हालत में हम देख रहे हैं कि किसी को गम है, किसी को खौफ है, किसी के पास जान का नुकसान है, किसी के यहाँ माल का नुकसान है, किसी के बिजनेस में परेशानी है। लेकिन हम अगर अल्लाह से सब्र मांगे और सब्र इख्तियार करें तो अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह खुशखबरी सुनाएंगे। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि इस हालात में हम सब्र से काम लें और अल्लाह से उम्मीद करें। जैसे सूरह मोमिनून में आया नंबर 111 में आता है इन्नी जज़ैतुहुमुल यौमा बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फाइजून। रोज़े क़ियामत के दिन अल्लाह ताला सब्र करने वाले से फरमाएंगे, आज मैंने उनको बदला दिया है उनके सब्र की वजह से, यकीनन वही कामयाब है। सूरह फुरकान आया नंबर 75 में आता है उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू व युलक्कौना फीहा तहियतम व सलामन। सब्र करने वालों को उनके सब्र के बदले में जन्नत के बाला खाने मिलेंगे और उनमें उनका इस्तकबाल किया जाएगा दुआओं और सलाम के साथ। बाला खाने मानी ये कि उन्हें अपने उनके दर्जात को बुलंद किया जाएगा, उन्हें हाईएस्ट प्लेस इन पैराडाइज यानी जन्नत में आला मकाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो पाक साफ और तहारत पसंद है। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, जो सूरह बकरा की आया 222 है, 222। बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करता है तौबा करने वालों से और तहारत पसंद से। फिर जो लोग अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं और अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है। जैसे सूरह अल इमरान आया नंबर 159 में आता है इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। तवक्कुल के मुतालिक ये बात जानना ज़रूरी है कि इंसान को किसी भी मंजिल तक पहुंचने या कोई चीज़ को हासिल करने के लिए कोशिश करना ज़रूरी है, लेकिन इंसान की कोशिश काफ़ी नहीं होती। अहले ईमान कोशिश करने के बाद अल्लाह पर भरोसा करते हैं और कहते हैं अपने तौर पर जो कर सकता था वो कर लिया, अब बाकी अल्लाह ताला के ज़िम्मे। बाज़ लोग तवक्कुल का मानी ये समझते हैं कि हाथ पर हाथ डाल कर बैठे और कोई कोशिश न करे, हर चीज़ अल्लाह पर डाले। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन तवक्कुल का मतलब कोशिश करे और अल्लाह ताला पर भरोसा करे। अल्लाह मोहब्बत करता है उनसे जो फ़राइज़ और नवाफिल अदा करते हैं। नवाफिल अदा करने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, उनकी पैरवी करना चाहिए और सुन्नतों पे अमल भी करना चाहिए। जैसे सूरह अल इमरान
میں آتا ہے آیا نمبر 31 میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں اتر جائے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اور زندگی کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا سنن ترمذی کی ہے اور ریاض الصالحین میں حدیث نمبر 1490 ہے، جس میں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا اور ان لوگوں کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کا جس سے میں آپ کا قرب حاصل کر سکوں۔ یہ دعا ایسی ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اللہم انی اسألک حبک یعنی اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا، وحب من یحبک مانی اور ان لوگوں کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتے ہیں، والعمل الذی یبلغنی حبک یعنی عمل کا جس سے میں آپ کا قرب حاصل کر سکوں۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور عمل سے۔ انشاءاللہ ہم اسم الحسنہ المومن کا ذکر کریں گے۔ یہ مبارک اسم المومن سورۃ الحشر آیا نمبر 23 میں آیا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ المومن کے دو معنی ہیں۔ پہلا ایمان لانا، شہادت دینا، بلیو کرنا کہ اللہ ایک ہے۔ دوسرا مومن کا روٹ ورڈ آمینہ ہے، امن دینے والا۔ پہلا میننگ ایمان لانا، اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں یعنی شہادت دینا۔ سورہ ال عمران میں آیا نمبر 18 میں آتا ہے، اور سورہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، آیا نمبر 9، 10، 11، 12، 13 اور 14 میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر لوٹ رہے تھے تو راستے میں رات کے وقت انہیں آگ نظر آئی۔ اپنے گھر والوں سے کہا آپ ذرا ٹھہر جائیے، مجھے آگ نظر آئی ہے تاکہ میں لے آؤں وہاں سے کوئی انگارہ یا مجھے وہاں سے رہنمائی ملے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، یہ تو میں تمہارا رب ہوں، اپنی جوتی اتار دو کیونکہ اس وقت تم مقدس وادی طویٰ میں ہو اور میں نے تم کو چن لیا ہے۔ توجہ سے سنو کہ جو وحی تم پر کی جا رہی ہے یقیناً میں ہی اللہ ہوں، کوئی معبود نہیں سوائے میرے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی الہ نہیں
اسی لیے وہ المؤمن ہے۔ دوسری ڈیفینیشن المومن کی یہ کہ امن دینے والا۔ المومن وہ ذات ہے جس نے لوگوں کو امن دیا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو ایمان لائے انہیں وہ اپنے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ سورہ کاف آیا نمبر 49 میں آتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ نیسا آیا نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ایک نیکی ہوگی تو اسے کئی گنا یعنی ملٹیپل ٹائمز بڑھائے گا اور اپنے فضل سے مزید بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی وہ خاص باتیں ہیں جو امن کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کس کس کو امن عطا کرتے ہیں۔ پہلا، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنی ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ جیسے سورہ یونس آیا نمبر 62، 63 اور 64 میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل بکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوست پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور تقوی کا راستہ اختیار کرے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہی ہے بڑی کامیابی۔ پھر انسان کو اگر اپنا انجام پرسکون چاہیے تو وہ شرک سے بچے۔ جیسے سورہ انعام آیا نمبر 82 میں آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی طرح کے شرک سے آلودہ نہیں کیا ہو، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے وعدہ ہے جو ایمان لا کر پھر شرک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات، حقوق، اختیار میں کسی طرح کا شرک پسند نہیں ہے۔ ایمان والے مختلف گھبراہٹ، تکلیف اور پریشانی میں بھی امن میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو برزخ میں بھی امن دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر مرنے والا شخص ایمان والا ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اٹھا کر اس طرح بٹھاتے ہیں کہ ان پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ ان کے ایمان کی وجہ سے وہ تنہائی کا وقت بھی اور اندھیرے کی جگہ بھی ان کے لیے پرسکون بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان والے بندوں کو چین اور قرار نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی بڑی گھبراہٹ اور پریشانی کا دن ہوگا، لیکن اہل ایمان اس دن بھی پریشان نہیں ہوں گے۔
انہیں لینے کے لیے آگے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے یہ وہ دن ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا، جیسے سورہ انبیاء میں آیا نمبر 103 میں آتا ہے لا یعزنوہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ اسی طرح اللہ کے خاطر محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے اور انتہائی امن میں ہوں گے ایمان والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند مرتبہ پائیں گے، اور انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ صحابہ عرض کریں گے یا اللہ وہ کون ہے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کے آپسی تعلقات اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم ایک دوسرے سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ، خالص اللہ اور اللہ کے لیے ہی محبت کریں، ہمارا اس میں کوئی بھی خود غرضی کا اور خود غرضی والا کوئی ایلیمنٹ نہ ہو۔ جیسے اگر ہم کسی سے کہیں آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ، یعنی ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کریں، اپنے بچوں سے محبت کریں تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کریں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ امن دیتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ آیا نمبر 274 میں آتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو اور دن میں بھی، خفیہ طور سے یا اعلانی کر کے، ان کے لیے بھی ان کا اجر رب کے پاس محفوظ ہے، ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، الودود سے محبت کریں اور المومن کے جو عمل کرنے والے راستے ہیں انہیں اختیار کریں تاکہ ہم دارالسلام حاصل کر سکیں اللہ کے راستے چل کر، یعنی سبل السلام سے۔ آمین۔ آئیے ہم ان دعاؤں کے ساتھ بیان ختم کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں آپ کی محبت، یا ودود ہمارے دلوں میں آپ کی محبت پیدا فرما، ہمیں ان لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق دے جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یا رحمان ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تجھ سے قریب لے آئے۔ یا غفور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے حزن اور غم کو دور فرما اور تیری رحمتیں ہم پر نازل فرما۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں تمام بلاؤں، وباؤں اور بیماریوں سے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، ہمیں حلال روزی اور رزق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے تمام ناموں کے وسیلے سے، اپنے تمام ناموں کے ذریعے سے ہم پر اپنی رحمت فرما، ہمیں ان کی پہچان کروا دے، ہمیں آپ کے ذات کی معرفت دے جس سے ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو اور ہمارے لیے آپ کی محبت، آپ کی عبادت آسان ہو اور ہمارے دلوں میں آپ کی چاہت کا ذوق پیدا ہو۔ اے اللہ آپ ہمارے اس کام کو آسان بنا دیجیے۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.